السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جامع صحیح بخاری کتاب المغازی میں باب مرجع النبی من الاحزاب و مخرجہ الی بنی قریظہ، یعنی غزوہ بنو قریظہ چل رہا ہے اور یہ باب نمبر 30 ہے۔ اس باب کی 2 احادیث کا درس 3 احادیث کا درس ہو چکا ہے اور آج کچھ احادیث کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ غزوہ بنو قریظہ کے سلسلے میں میں نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ غزوہ احزاب کے بعد فوراً پیش آیا، یعنی ذوالقعدہ سن 4 یا 5 ہجری میں۔ آپ جس روز غزوہ خندق سے لوٹے بدھ کا دن تھا اور ذوالقعدہ ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ میں نے بھی بتایا تھا کہ اس غزوے کا سبب بنو قریظہ کی بدعہدی تھا، اس لیے کہ انہوں نے غزوہ احزاب میں کفار و مشرکین کی مدد کی تھی اور آپ کے خلاف سازش کی تھی۔ اسی پس منظر میں آپ غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے بنو قریظہ پر حملہ کیا تھا، بلکہ غزوہ خندق کے موقع پہ آپ نے کہا تھا من یأتینا بخبر القوم کما مضی من قبل، یعنی ہمارے پاس قوم یعنی بنو قریظہ کے بارے میں خبر کون لائے گا، یہ بات گزر چکی ہے۔ جس روز آپ غزوہ خندق سے لوٹے ظہر کے وقت ام سلمہ کے مکان میں غسل کر رہے تھے، جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے، ہم لوگ ابھی ہتھیار بند ہیں، آپ اپنے رفقا کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کریں۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ لوگ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر کے پڑھیں۔ یہ بحث بھی تفصیل سے آ چکی ہے۔ آپ نے بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کیا جو 25 دن تک جاری رہا، اور اس محاصرے کے بعد ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا، یعنی شکست تسلیم کر لی، اور بالآخر سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور اموال غنیمت تقسیم کر دیے گئے۔ خمس نکالنے کے بعد سوار کو 3 حصے دیے گئے، ایک حصہ اس کا، 2 حصے گھوڑے کا، اور پیدل کو ایک حصہ دیا گیا۔ مسلم مجاہدین غزوہ بنو قریظہ میں بھی ان کی تعداد 3000 تھی، 30 گھوڑے تھے۔ تو اس کی مزید تفصیلات کتب سیرت میں طلبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں آخر میں ذکر کیا تھا میں نے کہ جب 25 دن کی محاصرہ کے بعد وہ مغلوب ہو گئے اور مسلمان غالب آ گئے، تو ان لوگوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تسلیم کیا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں وہ فیصلہ ہم کو منظور ہے۔ تو ادھر جو حدیث پڑھی جا رہی ہے اس میں سعد بن معاذ کے اسی فیصلے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنی محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن سعد قال سمعت ابا امامہ قال سمعت ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول نزل اہل قریظہ علی حکم سعد بن معاذ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للانصار قوموا الى سيدكم او خيركم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك فقال تقتل مقاتلتهم وتصبى ذراريهم قال قضيت بحكم الله وربما قال بحکم الملک۔
میں نے تمہیدی بحث اسی لیے دہرا دی ہے تاکہ یہ اس حدیث میں جس بات کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا سلسلہ برقرار رہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نزل اہل قریظہ علی حکم سعد، یعنی بنو قریظہ کے لوگ سعد بن معاذ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، تیار ہو گئے۔ ایسا اس لیے کیا ان لوگوں نے کہ سعد بن معاذ کے وہ لوگ حلیف تھے، بنو قریظہ کے لوگ سعد بن معاذ کے حلیف تھے، یعنی بنو قریظہ میں اور سعد بن معاذ میں قبائلی طور پر معاہدہ تھا، ایک دوسرے سے اتفاق رکھتے تھے، ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ تو ان لوگوں نے سعد بن معاذ کو اپنا حکم تسلیم کر لیا کہ وہ جیسا فیصلہ کریں گے ویسا ہم کو منظور ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کے پاس آپ نے پیغام بھیجا، وہ گدھے پر چڑھ کر کے آئے۔ اصل میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احزاب کے موقع پر زخمی ہو گئے تھے، اور زخمی ہونے کی وجہ سے کافی کمزور تھے وہ۔ فاطا علی حمار، جب مسجد کے قریب ہوئے تو آپ نے انصار سے کہا قوموا الی سیدکم، تم لوگ بڑھو اپنے سردار کی طرف یا اپنے بہتر کی طرف۔ یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ قوموا الی سیدکم او خیرکم، اس کا مقصد یہ بطور استقبال ان کی طرف بڑھنا نہیں تھا، اس لیے کہ اگر کوئی شخص آ رہا ہو تو بطور استقبال کھڑے ہو کر کے اس کی طرف جانا درست نہیں ہے، یہ عجم کا طریقہ ہے۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے تھے تو آپ نے فرمایا لا تقوموا کما یقوم العاجم، تم کھڑے نہ ہو جیسے عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ مگر یہاں جو آپ نے کہا تھا قوموا الی سیدکم، کہ لوگوں بڑھو اپنے سردار کی طرف یا اپنے بہتر کی طرف، آپ نے ایسا اس لیے کہا تھا کہ سعد بن معاذ زخمی تھے، ایک طرح سے بیمار تھے، زخمی تھے، تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں بڑھو، ان کو تھام لو، ان کو اتارو سواری سے۔ تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ آنے والے کا خیر مقدم کھڑے ہو کر کے بڑھ کر کیا جا سکتا ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ میں نے اس لیے وضاحت کر دیے قوموا الی سیدکم او خیرکم فقال ہؤلاء نزلوا علی حکمک، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا، اس قالا کا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہؤلاء نزلوا علی حکمک، یہ لوگ آپ کے فیصلے پر راضی ہو گئے ہیں، آپ کے فیصلے پر اتر آئے ہیں۔ تو سعد بن معاذ نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے ذکر کیا تھا کہ سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تقتل مقاتلتهم، یعنی یہ مقاتلتن اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنے والی جماعت، جنگجو لوگ، اس سے مراد مرد ہیں، یعنی بالغ مرد، اس میں بچے شامل نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ان میں سے جو جنگجو ہیں ان مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ وہ تسبا ذراریہم، ذراری واحد ذریت کے معنی اولاد، ذریت میں عورتیں داخل ہیں، بچے داخل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے جنگجو لوگوں کو قتل کر دیا جائے، یعنی مردوں کو، اور ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ سبا یسبی سبین، قید کرنا، اور تسبا یہ واحد مونث غائب ہے، فعل مضارع معروف، فعل مضارع مجہول۔ تو تقتل مقاتلتهم و تسبا ذراريهم۔ تو جب یہ فیصلہ کیا سعد بن معاذ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
قضیت بحکم اللہ، اے سعد تم نے فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق، یا تم نے فیصلہ کیا بادشاہ کے فیصلے کے مطابق، یعنی یہ الہی فیصلہ ہے، آپ نے اس فیصلہ کی تصدیق کی، یا یہ کہ یہ شاہانہ فیصلہ ہے، بادشاہ لوگ ایسے ہی فیصلہ کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ قضیت بحکم اللہ، وربما قال بحکم الملک، کہ تم نے فیصلہ کیا ہے اللہ کے فیصلے کے ساتھ اور یا بادشاہ کے فیصلے کے ساتھ۔ تو اس فیصلے کے مطابق بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور بچے اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے جو مال تھے اس کو تقسیم کر دیا گیا تھا، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، مال تقسیم کر دیے گئے، پہلے خمس نکالا گیا، تو اگرچہ جنگ نہیں ہوئی لیکن مجاہدین اس میں شریک ہوئے تھے اور کچھ معمولی جھڑپ ہوئی تھی اس میں، تو مال تقسیم کر دیا گیا خمس نکالنے کے بعد، اس لیے کہ مال غنیمت کے احکام و آداب میں یہ ہے وَأَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اے لوگو جو مال غنیمت تم لوگ حاصل کرو تو اللہ اور رسول کے لیے اس کا خمس ہے، 1/5 نکال دیا جاتا تھا اور 4/5 آپ نے مجاہدین میں تقسیم کیا، ایک حصہ جو اس میں سوار تھے، سوار کو 3 حصے دیے گئے، ایک حصہ اس مجاہد کے عوض اور 2 حصے جانور کے عوض، اور ایک حصہ پیدل کو دیا گیا۔ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، کسی موقع پر ذکر آئے گا، حنفیہ کے نزدیک پیدل کو ایک حصہ دیا جائے گا اور سوار کو 2 حصہ دیا جائے گا، ایک حصہ سوار کا ایک حصہ گھوڑے کا، لیکن نہیں، سوار کو 3 حصے دیے جائیں گے اور پیدل کو ایک حصہ دیا جائے گا، اس طرح سے۔ اور جیسا کہ میں بتایا کہ مسلم مجاہدین کی تعداد 3000 تھی، ان میں 30 گھوڑے تھے ان لوگوں میں، تو 3000 تعداد تھی مسلم مجاہدین کی تعداد، 30,000 نہیں بلکہ 3000 کی تعداد میں مسلم مجاہدین تھے، اس طرح سے ان کے درمیان اموال غنیمت کو تقسیم کیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک لمبی سی حدیث ہے جس میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے اسی واقعے کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، تو حدیث لمبی ہے، بات پوری نہیں ہوگی، اس لیے میں درس ہی موقوف کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔